حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے جیسے حسن بیان کیا جاتا ہے دلوں کے اندر ٹھنڈ اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور سینے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب کا ذکر کریں گے۔ ہمارا لعاب وہ اپنا لعاب بھی ہو تو منہ سے نکلے تو اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں کراہت پیدا ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لعاب خوشبودار اور کستوری سے زیادہ مہک رکھنے والا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ لعاب دہن عطا فرمایا تھا جو شفا بھی ہے اور برکت کا باعث بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لعاب دہن عطا فرمایا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے فتح عطا فرمائے گا۔ اب سارے صحابہ کی آرزو تھی کہ وہ جھنڈا ہمیں مل جائے، لیکن اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کہاں پہ ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور جی ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، یعنی آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلایا جائے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو بلایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، آشوب چشم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بیماری کہاں چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی برکت دیکھیے۔ حضرت شبرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا، سردیوں کا موسم تھا اور آپ قمیض اتاری ہوئی تھی آپ نے اور بنیان پہنی ہوئی تھی اور آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا اور آپ پسینے میں شرابور تھے۔ تو میں نے عرض کی کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ سردی کے باوجود قمیض اتارے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم پہ پسینہ آیا ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری طاقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی برکت سے آئی ہے۔ حضور نے جو لعاب لگا دیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی یہ برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب لگا کر اس آنکھ کو چشم خانے کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اوپر لعاب لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، دونوں آنکھوں میں برابر دکھائی دیتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کے اندر برکت رکھی ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ بعض روایات کے اندر بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں وہ سانپ کے انڈوں کے اوپر ان کا پاؤں آ گیا تھا، اس وجہ سے چلی گئی تھی، یا کوئی اور ماجرا تھا، تو ان کی آنکھیں چلی گئی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں پر بھی لعاب لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں واپس فرما دی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے 80 سال کی عمر میں حضرت فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ 80 سال کی عمر میں بھی سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیا کرتے تھے، اتنی نظر تیز تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی برکت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لعاب کا حسن اور لعاب کے اندر شفا عطا فرمائی۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم 5 بہنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز تناول فرما رہے تھے تو ہم نے عرض کی حضور جی ہمیں بھی برکت عطا فرمائیں، ہمیں بھی کوئی چیز عنایت فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور وہ چبا کر ہمیں عطا فرمائی، فرمایا کہ 5 بہنوں میں بانٹ لو۔ فرماتی ہیں کہ ہم نے وہ 5 بہنوں کے اندر آپس میں بانٹ لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب کی برکت سے جب تک ہم زندہ رہی ہمارے منہ سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ لعاب عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کنواں تھا نا، اس کا پانی کھاری تھا اور وہ بہت نیچے تھا۔ تو میں نے ایک دن حضور علیہ السلام سے عرض کی، حضور جی جو کنویں کا پانی ہے وہ بہت نیچے ہے اور کھاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب کنویں کے اندر ڈالا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ پورے مدینے کے اندر اتنا میٹھا پانی کہیں نہیں ملتا تھا جتنا میٹھا ہمارے کنویں کا پانی تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے لعاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی۔ اچھا، جو مدینے کے رہنے والے تھے یا مدینے کے اطراف کے لوگ تھے وہ تو عرض کرتے کہ حضور جی ہمارے کنویں کے اندر لعاب ڈال دیجئے، ہمارے کنویں میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمارا پانی وہ کھاری ہے۔ تو اب جو اطراف کے، اب جو دور دراز کے لوگ ہوتے تو وہ کیا کرتے، ان کو بھی ایک طریقہ آ گیا تھا۔ صحابی کا نام حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہمارے کنویں کا پانی بھی کھاری ہے، میں یہ ڈول کے اندر پانی لے کے آیا ہوں، اس کے اندر کلی فرما دیں۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنا لعاب ڈال کے آئیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پانی کے اندر کلی فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پانی کے اندر کلی فرما دی۔ اب انہوں نے وہ سنبھال کے رکھ لیا۔ جب وہ اپنے علاقے میں گئے تو اس کنویں کے پاس پہنچے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ اس کنویں کا پانی کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کنویں کا پانی وہ کھاری ہے اور کڑوا پانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میٹھا کر دوں؟ اللہ، کتنا ناز ہے حضور علیہ السلام پر۔ فرمایا کہ میں میٹھا کر دوں؟ کہا کیسے میٹھا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میٹھا کر دیتے ہیں۔ آپ نے وہ سارا پانی جو تھا حضور کے لعاب والا وہ اس کنویں کے اندر ڈال دیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے پانی اوپر بھی آ گیا اور میٹھا بھی ہو گیا۔ یار کنویں کے اندر منو کھنڈ بھی ڈالی جائے، میٹھا بھی ڈالا جائے تو پھر بھی کیا کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ وہ سلطان باہو فرماتے ہیں نا کہ کوڑے کھو نہیں میٹھے ہوندے، کوڑے کھو نہیں میٹھے ہوندے، پاویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو۔ تو وہ جو کنویں کڑوے کنویں ہیں اس کے اندر چینی بھی ڈالی جائے، میٹھا بھی ڈالا جائے، کھنڈ بھی ڈالی جائے تو وہ میٹھے نہیں ہوتے، لیکن حضور کے لعاب کا ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو لعاب کے اندر تاثیر عطا فرمائی، لعاب کے اندر برکت عطا فرمائی، جس سے کھاری کنویں شیر آئے جہاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ لعاب کا حسن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو بینی مبارک عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کی مبارک ناک جو ہے وہ بڑی خوبصورت۔ اس کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک ناک اکنا تھی۔ اب اکنا کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ اکنا کا معنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک ناک بلند بھی تھی، نرم بھی تھی اور پتلی بھی تھی۔ حضور علیہ السلام کی مبارک ناک وہ پتلی بھی تھی، بلند بھی تھی اور نرم و نازک بھی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مبارک ناک کا حسن عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کی مبارک ناک پر ایک نور کی لاٹ بنی رہتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ درمیان سے ناک اٹھی ہوئی ہے۔ یہ حسن ہوتا ہے۔ یہ نفس الامر میں ایسا نہیں تھا کہ درمیان سے ناک اٹھی ہوئی ہو، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی مبارک ناک کے اوپر ایک نور کا حالہ بنا رہتا تھا، دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے درمیان سے ناک اٹھی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ناک کا حسن عطا فرمایا۔ ایک صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناک کا حسن بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک ناک وہ پتلی تھی، دقیق تھی۔ اچھا، انسان کی ناک جو ہے وہ بلند ہو، وہ نرم و نازک ہو، لیکن موٹی ہو تو وہ حسن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو ناک عطا فرمائی وہ بلند بھی تھی، نرم و نازک بھی تھی اور پتلی بھی تھی اور چمکدار بھی تھی۔ اس ناک کے اوپر ایک نور کی لاٹ بنی رہتی تھی۔
اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناک کا حسن عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک کے اوپر دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جس کو اعلیٰ حضرت رگ ہاشمی کہتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے کے اندر ہوتے تو وہ رگ پھڑکنا شروع ہو جاتی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غصے کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی کیسی تھی؟ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہند بن ابی حالہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے فرد تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے حضرت ابو حالہ سے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی وہ واسع الجبین تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی وہ واسع تھی، وہ کشادہ پیشانی تھی۔ کشادہ پیشانی یہ حسن ہوتا ہے، پیشانی چھوٹی سی ہو، وہ کشادگی اس میں نہ ہو تو یہ حسن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشانی کشادہ عطا فرمائی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سلط تھی۔ اب سلط کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کشادہ بھی تھی، نرم اور ملائم بھی تھی، اور چمکدار بھی تھی، چمکتی ہوئی پیشانی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کے لیے ایک اور لفظ آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی اجلی ہوئی تھی، اجلی پیشانی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اچانک تشریف لاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی کی چمک سے صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گھر کے اندر بیٹھی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا چرخہ کاٹ رہی تھی۔ یہ بزرگوں نے تو دیکھا ہوا ہے، چرخہ وہ اس کی بڑی مسحور کن آواز ہوتی ہے، اور جب مائیں چرخہ کاٹ رہی ہوں تو بچے اس کی آواز سے ہی سو جاتے ہیں، سکون کے اندر آ جاتے ہیں۔ یار میری ماں اور آپ کی ماں چرخہ کاتے تو لطف آتا ہے، اور جب ام المومنین چرخہ کاٹ رہی ہوں گی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ویڑا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ماحول ہوگا، تو فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت ام المومنین چرخہ کاٹ رہی تھی، اور آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کا کوئی کام فرما رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کاج خود فرما لیا کرتے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کا کوئی کام فرما رہے تھے تو میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اب اس چرخے کی مسحور کن آواز وہ پیدا ہو رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دھیان میں کام کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کرنے کی وجہ سے حضور کی مبارک پیشانی پر پسینہ آیا، اور آپ نے سن لیا کہ حضور کی پیشانی وہ اجلی ہوئی تھی، چمکدار تھی اور کشادہ تھی، نرم اور ملائم تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی پر جب پسینے کے قطرے آئے تو آپ فرماتی کہ میری نظر حضور کی پیشانی پہ پڑی، اور بس میں حضور کی پیشانی کے حسن میں ہی کھو گئی، اور جو میں چرخہ کاٹ رہی تھی وہ چرخے کی رفتار کم ہو گئی، حتیٰ کہ چرخہ بند ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دھیان میں کام کر رہے تھے، جب چرخے کی آواز بند ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا، عائشہ کیا ہوا، تم نے چرخہ کاٹنا چھوڑ دیا ہے؟ تو عرض کی حضور جی آج آپ کے حسن کو دیکھ کے نا مجھے کبیر حضلی یاد آ گئے۔ کبیر حضلی یہ بہت بڑا شاعر تھا، اس نے اپنی غزل کے اندر اپنے محبوب کا نقشہ کھینچا تھا۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں آج مجھے ابو کبیر حضلی یاد آ گیا، اگر آج وہ ہوتا نا تو وہ جان جاتا جس کے لیے اس نے غزل کہی تھی نا، وہ جانے غزل آپ ہی تو ہیں۔ جو حسن اس نے بیان کیا ہے نا اس جیسے محبوب ہوتے نہیں ہیں، اس نے تو ویسے حسن بیان کر دیا ہے، لیکن جب آپ کو دیکھتا نا تو وہ سمجھ جاتا کہ جس غزل کو میں نے لکھا ہے وہ جانے غزل آپ نظر آ گئے ہیں۔ تو میں آپ کی پیشانی کے حسن کے اندر کھو گئی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ چرخے کی رفتار کم ہو گئی اور چرخہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشانی کا حسن عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہ آپ کی پیشانی ایسے تھی جس طرح اندھیری رات میں چراغ
جلتا ہوا چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی اس طرح چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔